انسان چیزیں سستی خریدنا اور مہنگی بیچنا چاہتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے جتنی جلدی ادا کرنے کی کوشش کرو ایسا لگتا ہے اتنی ہی دیر ہو رہی ہے۔ مسجد میں صف مکمل کرنے کے لیے لوگ نہیں ملتے، جبکہ کھیل، سینما، میلوں اور تفریح گاہوں میں جگہ نہیں ملتی۔ شادیوں میں ہم رسومات کافروں والی اپناتے ہیں اور اولاد نیک صالح چاہتے ہیں۔ اسکرولنگ کے دوران سب سے کم ویوز، لائکس اور شیئر آپ کو اسلامی مواد پر نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ بے حیائی عورت نے پھیلا رکھی ہے۔ ایک عورت 4 مردوں کو دوزخ میں لے کر جائے گی۔ آج کی عورت پڑھ لکھ کر چند کو چھوڑ کر سب سے پہلا قدم بے حیائی کی طرف اٹھاتی ہے۔ آپ کا ماڈرن زمانہ کافروں کے لیے شاندار ہے، جبکہ مسلمان کے لیے 1500 سال پہلے والا دور بہتر تھا۔ پہلے لوگ نکاح سیرت دیکھ کر کرتے تھے اور زندگی پرسکون گزارتے تھے۔ آج بینک بیلنس دیکھ کر کرتے ہیں اور زندگی بے سکونی میں گزارتے ہیں۔ جب ریاست کی ذمہ داری عورت کے ہاتھوں میں آ جائے تو تباہی مقدر بن جاتی ہے۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ زنا کے دوران ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو کافر کہلاؤ گے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب کسی کو دو تو الٹے ہاتھ کو بھی علم نہ ہو، مگر آج اخباروں اور سوشل میڈیا پر شور مچایا جاتا ہے۔ پہلے والدین بچوں کو پاس بٹھا کر تربیت دیتے تھے کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، بے حیائی کا راستہ نہ اپنانا۔ آج کے والدین موبائل پکڑا کر جان چھڑا لیتے ہیں۔ آج ہماری کمائی سود، رشوت اور بے ایمانی کے ستونوں پر کھڑی ہے۔ پھر کہتے ہیں پیسے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئے۔ کسی نے خوب کہا ہے، امیر سے ڈرو وہ تمہاری دنیا خراب کر دے گا، اور غریب سے ڈرو وہ تمہاری آخرت خراب کر دے گا۔ اگر فلسطین دعاؤں سے آزاد ہوتا تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غزوات کی ضرورت نہ پڑتی۔ آج غریبوں کو یہ سمجھ کر ذلیل کیا جاتا ہے کہ ہم سے کون پوچھے گا۔ یاد رکھو، تم سے وہ پوچھے گا جس کے جلال نے بستیاں الٹ ڈالی۔ جو دروازہ تم سے تمہارے والدین سے جدائی کا مطالبہ کرے وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ جب تک آپ غریب ہیں لوگوں کو آپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب حالات بدلنے لگتے ہیں تو لوگ آپ کے خلاف چالیں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں آتا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب چلنا سیکھ لیا تو قدم قدم پر گرانے والے مل جاتے ہیں۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز ہیں، جب غلط ہو تو اپنی غلطی مان لو، اور جب صحیح ہو تو خاموشی اختیار کرو۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے، اور امتحان میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ رات کو بغیر کیپسول اور گولی کے سو جاتے ہیں تو یقیناً آپ خوش قسمت ہیں۔ اگر آپ سچ بولنا شروع کر دیں تو آپ کے آدھے دوست غائب ہو جائیں گے۔ لوگ آپ کی 1000 اچھائیاں بھول جائیں گے، لیکن ایک غلطی کبھی نہیں بھولیں گے۔ آج کل رشتہ داری خون سے نہیں بلکہ بینک بیلنس سے طے ہوتی ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا دنیا اس پر ہنستی ہے، اور جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے دنیا اسے جلتی ہے۔ ہم دوسروں کی غلطیوں پر وکیل اور اپنی غلطیوں پر جج بن جاتے ہیں۔ آپ کی موت کے بعد آپ کا فون بھی کسی کے لیے صرف ایک ڈیوائس رہ جائے گا۔ کل سے شروع کروں گا، سب سے بڑا جھوٹ ہے جو ہم خود سے بولتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ تنہا شخص وہ ہے جو ہر کسی کے ساتھ ہنس رہا ہو۔ آپ کی سب سے قیمتی یادیں صرف آپ کے لیے قیمتی ہوتی ہیں، دوسروں کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وفاداری کا دور ختم ہو چکا ہے، آج ہر رشتہ معیشت پر چلتا ہے۔ جب خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزیں نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ دل میں نفرت نہ رکھو، جس دل میں نفرت ہو وہاں اللہ نہیں بستا۔ سچ یہ ہے کہ آپ اکیلے آئے تھے اور اکیلے ہی جائیں گے، بیچ کا سفر صرف آپ کا ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، اگر لا حاصل کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص
جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ اس نے اپنا دین بچا لیا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا جو اپنا ہو وہ کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ خدا کرے کہ اس رمضان کے صدقے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو اور دعائیں مانگتے ہو، اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے۔ اسلام پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن بھاگ کر والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک عورت اکیلی جا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیس بدل کر پوچھا اکیلی جا رہی ہو، ڈر نہیں لگتا؟ عورت نے کہا یا تو حضرت عمر کا انتقال ہو گیا ہے یا آپ خود عمر ہیں، ورنہ عمر کے ہوتے ہوئے کسی میں اتنی جرت نہیں کہ راہ چلتی عورت سے سوال کرے۔ کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ نماز چہرے کا نور ہے، قرآن دل کا سکون ہے، وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا ہو۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتانے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی کوئی معمولی جگہ نہیں۔ مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اگر کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض نہ ہونا، کیونکہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے انسان کو دوست بناؤ جو تمہیں اس وقت ہنسائے جب تم مسکرانا بھی نہ چاہتے ہو۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ جو لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ پریشان کی فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دلانا بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اسے کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہی تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔